دیوالے دے دربار دی گل کریے بن جائے گل ساڈے سرکار دی گل کریے اس جہان اندر پائے اس جہان اندر اس جہان اندر اس جہان اندر گلاں تے ساریاں لکھیاں نہیں اس قرآن اندر کہ اللہ دے اس یار دی گل کریے بن جائے گل ساڈے سرکار دی گل کریے کملی والے دے دربار دی گل کریے بن جائے گل ساڈے سرکار دی گل کریے۔ راجہ اعظم محمود رضوی صاحب صدر، سینی نائب صدر حسیب رسول صاحب، نائب صدر وقاص چودھری، جنرل سیکرٹری محمود، ڈپٹی جنرل سیکرٹری عبدالرشید گوئی صاحب، سیکرٹری مالیات نبیل برکت صاحب، سیکرٹری اطلاعات شہزاد عظیم صاحب۔ اور اب میں اپنے مہمان خصوصی علامہ مفتی محمد اسلم نقشبندی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور عہدیداران سے حاضر وفاداری کریں۔ شاہ صاحب تھوڑی دیر ویسو، شاہ صاحب تھوڑی دیر ویسو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مسمی آپ اپنا نام بولیں گے اور ساتھ بلدیت بحیثیت آزاد پریس کلب چک سواری اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کرتا ہوں کہ میں پریس کلب کے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اس کے وقار و تقدس میں اضافے کی جدوجہد کرتا رہوں گا۔ تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی اور جملہ عوامی مسائل کے حل کے لیے صحافتی خدمات اور منظم کوششیں خلوص نیت اور دیانتداری سے سر انجام دیتا رہوں گا۔ اپنے ذاتی مفادات پر پریس کلب کے مفاد کو ترجیح دوں گا۔ پریس کلب کی جو امانتیں ذمہ داریاں میرے سپرد کی جائیں گی ان کی دل و جان سے حفاظت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ صدر پریس کلب چک سواری جناب محترم المقام عزت مآب راجہ اظہر محمود رضوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو حضرات یہاں تشریف فرما ہوئے
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے. وما علینا. لازم بھی ہے، فرض بھی ہے. تو جو علاقائی مسائل ہیں وہ ہم اپنی جذبات کے مطابق انشاءاللہ عوام کی آواز بننے کی کوشش کریں گے. اب میں اپنے مہمان خصوصی علامہ مفتی محمد اسلم نقشبندی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمارے رجحان کو منور فرمائیں. ممبر مرکزی مجلس شورا تحریک تحقیق پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. صدر گرامی قدر آزاد پریس کلب چک سواری میں جملہ ذمہ داران و عہدیداران، نو منتخب صدر گرامی قدر محترم راجہ اظہر محمود رضوی صاحب اور عزیز بھائی مرتضیٰ اختاری صاحب سیکرٹری جنرل، دیگر تمام ٹیم کو ایک بار پھر مبارکباد کے ساتھ اس امید اور دعا کے ساتھ اپنی چند معروضات کا آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ قلم قبیلہ کے لوگوں نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو پورا کرنے کی اپنے تائیں صحیح فرمائے گا. یہ حلف وفا، حلف وفاداری اور یہ تقریبات یہ کوئی محض رسمی باتیں نہیں ہے، دنیاوی معاملات نہیں ہے، بلکہ ہم سب نے عالم ارواح میں دنیا میں آنے سے قبل عالم ارواح میں پروردگار نے بھی ہم سے ایک حلف لیا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، پھر آگے سے جواب یہی آیا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. اور جب کہہ دیا کہ تو ہمارا رب ہے، ربی اللہ، تو جس کو رب مان لیا، معبود مان لیا، الہ مان لیا، خالق مان لیا، اب اس ماننے کے بعد پھر احکام بھی اسی کے چلیں گے، تعلیمات بھی اسی کی چلے گی، پیغام بھی اسی کا چلے گا، نظام بھی اسی کا چلے گا. ہم تو یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کوئی چھوٹی سی چیز بناتا ہے اور اس کے بنانے کے بعد وہ اس کے استعمال کا طریقہ ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ اس کو آپ نے ان خطوط، اس انداز اور اس طریقے پہ استعمال کرنا ہے تو تب وہ آپ کے لیے مفید ہے، وگرنہ وہ مضر ہے، نقصان کا باعث ہے. یہ ٹیبل ہمارے سامنے پڑے ہیں، تو یہ ٹیبل اسی لیے ہے کہ آپ اس پہ کھانا رکھ سکتے ہیں یا اس سے ملتی جلتی اشیاء رکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے مفید ہے اور اس انداز سے آپ اس کو استفادہ کر سکتے ہیں. یہ سال ہا سال تک بلکہ کئی دہائیوں تک آپ حفاظت کے ساتھ اس کو استعمال میں لائیں، لیکن اسی کو اٹھا کے جب اب روڈ پہ لے جائیں گے تو ایک گاڑی کا آدھا جھٹکا بھی یہ تو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق ہمارے سامنے تخلیق فرمائی اور حضرت انسان کو اپنا شہکار بنایا اور اسے کہا کہ ہم نے تیرے لیے زندگی گزارنے کے طریقے بھی مقرر کر دیے ہیں. وہ تیری سیاست ہو، تیری معیشت ہو، تیری رشتہ داریاں ہوں، تیری تعلق داریاں ہوں، محلے داریاں ہوں، ملکی یا بین الاقوامی معاملات و حالات ہوں، اب یہ ضرورت اور ذمہ داری تیری ہے کہ تو اس کو تلاش کر کے جو خالق بنانے والا ہے اس سے جو طریقہ اور جو انداز تیرے لیے مقرر کیا، جب ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا تو یہ زندگی تیرے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی شرمندگی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ بروز قیامت وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَہ، فرشتے آگے بڑھ کے تیرا استقبال کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہ جو حلف وفا ہے
یہ رسم نہیں ہے، یہ جس بھی شعبہ میں، جس بھی منصب پر، جس بھی ادارے کے ساتھ کوئی منسلک ہوتا ہے تو اس کے خط و خال ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان کو پورا کیا جائے، اور یہی ہر اس ادارے کی کامیابی اور انسان کے باوقار ہونے کا بھی یہی معیار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا حلف جو ہم نے عالم ارواح میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے۔ 5 صدی ہونے کو ہے، 70 سال سے زیادہ عرصہ ہوا پاکستان کا قیام، اور اس کے بعد تحریک آزادی کشمیر جو اس نسل کو اپنے ورثے میں ملی ہے، لیکن حالات چونکہ ہی نہیں بلکہ بد سے بدتر ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ اگرچہ کھانے پینے کے اعتبار سے 70 سال پہلے کے ہمارے بزرگوں کی نسبت ہمیں زیادہ سہولیات میسر ہیں، کھانے پینے میں فراوانی ہے، روڈ بھی پہلے سے کچھ زیادہ بن گئے، لباس بھی لوگوں کے پاس 3 موسموں کے الگ الگ ہیں، لیکن کیا باقی بین الاقوامی برادری میں ہمارا ملک عدل و انصاف کے اعتبار سے کہاں کھڑا ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پہ کہاں کھڑا ہے، اسی طرح معاشی اعتبار سے کہاں کھڑا ہے، عزت و آبرو کے اعتبار سے ہمارا ملک بین الاقوامی دنیا میں کہاں کھڑا ہے؟ تو نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے کہ بھائی یہ کسی اور نے نہیں، ہم نے۔ جب ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ کے بعد طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں، تو عوام اپنی طاقت کو مثبت انداز سے استعمال کریں۔ ہمارے محترم ایڈوکیٹ صاحب بڑی خوبصورت باتیں، جتنے بھی حضرات اللہ جانتا ہے، ہر ایک نے انتہائی خوبصورت گفتگو کی، تھوڑے وقت میں بہت جامع اور بہت پتے کی باتیں کہی ہیں، لیکن اس گفتار سے نکل کر کردار ہم نے کب ادا کرنا ہے، اور کردار کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ جو بندہ جہاں کھڑا ہے وہ اپنے حصے کا لوٹا پانی ہی ڈال، پانی نہیں دودھ ہی ڈالے۔ وہ کسی نے کہا بادشاہ نے کہ یہ ایک تالاب ہے، اس میں آبادی اتنی ہے، اتنے ہزار لوگ ہیں، لہذا صبح ہو اس تالاب میں اتنے کلو دودھ ہونا چاہیے، ہر شخص 1 کلو 1 کیجی دودھ اس میں ڈالے گا۔ اب میں اٹھا، ایک دوسرا، ایک تیسرا، ایک چوتھا، شاید وہ معاشرہ آج ہمارا ہے جس میں ہم نے کہا جب سارے دودھ ہی ڈالیں گے، میں 1 لوٹا پانی کا ڈال بھی دوں گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اور سب کی صورتحال یہی، جب صبح ہوئی تو وہ تالاب پانی سے تیر رہا تھا، اس میں دودھ ڈال کی کوئی چیز نہیں تھی۔ الحمدللہ یہاں میں آخر تک دیکھ رہا ہوں، بہت سارے چہرے میرے دیکھے پالے ہیں، اور مجھے ذاتی طور پہ بہت سارے حضرات کے بارے میں اس بات کا علم ہے کہ وہ سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اور صحافتی دنیا میں، اور قانون کے شعبہ میں، تجارت کے شعبہ میں، مذہبی اعتبار سے ایک اپنی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جب ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق امور خیر میں اپنا حصہ ڈالے گا تو پھر گلشن آباد ہوگا اللہ کے فضل سے۔ اور اگر ہماری توجہات اپنی ذات کے گرد گھومتی رہی تو ذات بعد میں آتی ہے، جب جماعت قائم ہو تو ذات اسی میں ہے، اور جب جماعت قائم نہ رہی تو پھر ذات تو بکھرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور ایک بات میں نے آج سے بہت پہلے ایک بڑا ایک فورم تھا ایک ہمارے پاکستان اخبار کا، جس میں بڑے چنیدہ لوگ تمام شعبہ زندگی کے موجود تھے، اس وقت یہ بات میں نے کہی اور آج پھر دہرا رہا ہوں، اتفاقاً میرے ذہن میں آ گئی۔ اس کو فقط وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تمام طبقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مراد دیوبندی، بریلوی، آل حدیث، آل تشیع ہے، اور اس آیت کو موڑ کر مذہبی طبقے پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا جو فرما رہا ہے کہ تم برادری کے تفرقے، تمہیں قبیلوں کے تفرقے، رنگ و نسل کے تفرقے، مذہبی نظریات کے تفرقے، اور اسی طرح سیاسی ترجیحات کے تفرقے، زبانوں کے اور برادریوں کے تفرقے، فرمایا ان سب سے نکل کر
اللہ کا بندہ اس کے محبوب کا امتی بن کے جب نکلے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی تیرے شامل حال ہوگی. اور اگر تو جاٹ راجہ اور جناب دیگر برادریوں سے نکلنے کے، آپ سبھی جانتے ہیں جب الیکشن کا ماحول ہو، جب کوئی اور معاملہ ہو، جب کوئی جاب کا مسئلہ ہو تو ہماری ترجیحات کچھ اور ہوتی ہے، اور معاملات ہم تو اور ہوتی ہیں. تجارت تو ہم کسی کے ساتھ بھی کر لیں گے، سفر کر لیں گے، جاب کر لیں گے، لیکن جو اجتماعی امور آتے ہیں، مملکت سے متعلق ہیں، اس وقت ہمارا کہیں مذہبی نظریہ جاگ اٹھتا ہے، کہیں برادری اور کہیں قبیلہ جاگ اٹھتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنا پیشوا بنا کے، رہنما بنا کے جب مانتے ہیں تو پھر عمل. آخری بات اس میں یہ کہ ایک عرصہ سے چونکہ دو چیزیں ہیں، آپ ملک اور مملکت میں دو طرح کی چیزیں، ایک قوانین ہیں اور ایک اخلاقیات ہیں. قوانین کا تعلق عمل درآمد کرانے سے ہے، اخلاقیات کی آپ تبلیغ کر سکتے ہیں اور اخلاق کی آپ ترغیب دے سکتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، تمہیں ایسے ایسے کرنا چاہیے، لیکن جس کا تعلق قانون سے ہے اس کی ترغیب نہیں ہوتی، اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. اور وہ ظاہر بات ہے ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے، ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی حکمران بھی عطا فرمائے جو آزادی کشمیر کے ساتھ بھی مخلص ہوں. ابھی محترم ایک صاحب فرما رہے تھے، یہ ہمارے ڈڈیال سے غالباً مہمان تھے، کہ ان حضرات نے اب تو مساجد میں تحریک آزادی کشمیر کی دعائیں بھی ہے، اس کا اثر کم ہوتی جا رہی ہے. اور ایک وقت تھا کہ اس کے لیے باقاعدہ جہاد اسی خطہ میں یہ سب کچھ موجود رہا ہے. آج کیا ہوا؟ کیا کشمیر آزاد ہو گیا؟ معلوم ہوا نہیں. شاید ابھی ہم غلط سمت پہ چل رہے ہیں. جن کو ہم نے اپنی طاقت کا اور اپنی راہبری کا جھنڈا پکڑا کے رکھا ہے، ان کا شاید ان کے پاس ایجنڈا کسی اور کا ہے. وہ طاقت تجھ سے لیتے ہیں، ایجنڈا کسی اور کا استعمال کرتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی کہ آپ اپنی طاقت جس کے پلے میں ڈالیں وہ آپ کی طاقت کو آپ کے مفاد میں، آپ کے ملک اور وہ تحریک آزادی کشمیر کی صورت ہو یا پاکستان میں اسلام کا فروغ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، یہ وہ مشترکات ہیں جس سے کسی بھی انسان کو کبھی بھی کوئی انکار نہیں ہوا. ناموس رسالت پہ ہمیشہ ملت اسلامیہ اپنی جانیں قربان کرتے رہے، اور تب تک اللہ رب العزت نے ان اہل اسلام کی عظمتوں اور ان کے سروں کو ہمیشہ سر بلند رکھا ہے. اس لیے کہ رب کا فرمان وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس اسلاف کے نظریے پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہماری قیادت بھی وہی ہو کہ جس کے دل میں حب الوطنی سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور زیادہ ہو، اور پھر حب الوطنی کا جذبہ بھی اس میں موجود ہو. وہ جب بھی سوچے، جب بھی دیکھے، اس کی نگاہوں میں وہ کشمیر کی مائیں، بیٹیاں اور بہنیں اور بزرگ اور نوجوان اور معصوم بچے بھی موجود ہوں، اور ملک میں خودکشیاں کرنے والی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے ذبح کر رہی ہیں، وہ بھی اس کی نظر میں ہو. حضرت فاروق اعظم نے جو فرمایا، اگر فرات کے دریا کے کنارے کوئی کتیا کا بچہ بھوکا مرے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. سائیوال میں اگر ایک خاتون 30,000 بل آنے پہ خودکشی کر رہی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جہلم میں اگر ایک خاتون افلاس کی وجہ سے 3 بچوں کو ذبح کر رہی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ حال ہی کی باتیں ہیں. گرامی قدر حضرات، ان سب کا مداوع قوم نے، ملت اسلامیہ نے ہی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و جاہ کے صدقے ایسا ماحول و معاشرہ کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے قائم کیا، اللہ رب العزت انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.